شاہ فیصل کی طرف ہوں. یہاں پر رائڈ بہت کم ہوتی ہے. غلطی کی ہے میں نے یہاں پر آ کر, مجھے یہاں پر نہیں آنا چاہیے تھا. 2:50 ہو چکے ہیں اور بائکیا کی میں نے رائڈ کمپلیٹ کی ہے. لے کر آیا ہوں جوہر. ینگو پر ایک اور رائڈ لگی ہے, چھوٹی سی, تقریباً 3 کلومیٹر کی, اور 16 کلومیٹر کا کرایہ بنا ہے 400 روپے. کل والا بھی 230 کا بونس مل گیا تھا. السلام علیکم, ویلکم ٹو مائی نیو ولاگ. میں نے اپنے کام کا آغاز کر لیا ہے. ٹائم ہو چکا ہے 10:20. تو آج تھوڑا لیٹ ہو گیا ہوں میں. تو دیکھتے ہیں آج کی کیا صورتحال ہے, کیسا کام رہے گا, اور رائڈ مجھے کتنے بجے تک ملتی ہے. کیونکہ جس طرح یہاں سے رائڈ ملنا تھوڑا سا مشکل ہوتا ہے. یہاں سے مجھے تھوڑا تقریباً 3 سے 4 کلومیٹر باہر جانا پڑے گا, پھر جا کے شاید کوئی نہ کوئی رائڈ لگ جائے. 11:40 ہو چکے ہیں اور میں نے بائکیا کی پہلی رائڈ کمپلیٹ کر دی ہے, جس کی ڈراپ اپ لوکیشن تھی 16 کلومیٹر, اور 16 کلومیٹر کا کرایہ بنا ہے 400 روپے. تو دیکھتے ہیں ابھی دوسری رائڈ کس پہ لگتی ہے, ینگو یا بائکیا پہ. پہلے فوکس ہے میرا ینگو پر. ینگو پر میں اپنا سارا کام کروں گا, 5 رائڈیں مکمل کروں گا. کل والا بھی 230 کا بونس مل گیا تھا, اور انشاءاللہ آج بھی میں نے 230 کا بونس لینا ہے. تو دیکھتے ہیں کیا صورتحال ہے. ٹائم بہت زیادہ ہو چکا ہے. 11:50 ہو چکے ہیں اور مجھے ینگو پر ایک اور رائڈ لگی ہے, چھوٹی سی, تقریباً 3 کلومیٹر کی, اور یہاں سے بچوں کو پک کرنا ہے اور ان کو چھوڑنا ہے ان کی ڈراپ اپ لوکیشن پہ. تو دیکھتے ہیں کتنی دیر میں بچے آتے ہیں اور ان کو لے کر جاتا ہوں. فی الحال تو میں ان کا ویٹ کر رہا ہوں. 12:10 ہو چکے ہیں اور میں نے ینگو پر ایک رائڈ کمپلیٹ کر لی ہے. تقریباً 2.5 کلومیٹر کی رائڈ تھی, جس کو میں نے ابھی کمپلیٹ کر لیا ہے. اور ابھی دیکھتا ہوں کہ یہاں سے کون سی رائڈ لگتی ہے, بائکیا پہ یا ینگو پہ. تو یہ جگہ پتہ نہیں کون سی ہے, مجھے خود اس کا نام نہیں معلوم. آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں اور مجھے بتا بھی سکتے ہیں کمنٹ میں. بائکیا پہ صبح 16 کلومیٹر کی رائڈ 400 روپے کی تھی, اور یہ 2.5 کلومیٹر کی رائڈ تھی 120 کی ینگو پہ. 12:25 ہو چکے ہیں اور مجھے رائڈ لگ گئی ہے بائکیا سے, اور یہ میں نے لے کے جانی ہے گلستان جوہر. تو ابھی تک مجھے کسٹمر نے ویٹ کرنے کا بولا ہے. دیکھتے ہیں کہ وہ کب تک آتا ہے, پھر اس کو لے کر نکلوں گا یہاں سے. تو رائڈ مجھے ینگو پر بھی آ گئی تھی, اسی ٹائم بائکیا پہ بھی آ گئی تھی. بائکیا کی رائڈ میں نے پہلے ہی ایکسیپٹ کر لی تھی, تو مطلب ینگو کی رائڈ چھوڑ دی. کوشش میری یہی تھی کہ ینگو کی لگ جاتی وہ بہتر تھا. چلو خیر, جو بھی ہوتا ہے بہتر ہی ہوتا ہے. 12:40 ہو چکے ہیں. ایک اور رائڈ کمپلیٹ ہو چکی ہے بائکیا کی. 10 کلومیٹر کی رائڈ تھی اور 260 روپے کرایہ تھا. تو ابھی دیکھتا ہوں کہ مجھے یہاں سے رائڈ بائکیا سے ملتی ہے یا ینگو سے ملتی ہے. تو ٹائم مطلب زیادہ ہی ہو چکا ہے, 5-6 بجے تک کام کرنا ہے. دیکھتا ہوں کہ ٹارگٹ پورا کروں گا یا نہیں. تو کوشش میری یہی ہے کہ ینگو کا ٹارگٹ پورا ہو جائے تو بہتر ہے. 230 کا بونس ملے گا ینگو سے. 1 بج چکا ہے اور مجھے بائکیا سے ایک اور رائڈ لگ گئی ہے. کسٹمر کا ویٹ کر رہا ہوں, دیکھتے ہیں کتنی دیر میں کسٹمر آتا ہے, اور اس کو لے کر جانا ہے ڈراپ اپ پر. وہاں جا کر میں دیکھوں گا کتنے کلومیٹر کی رائڈ بنی ہے اور کتنا کرایہ بنے گا, یہ وہاں جا کے پتہ چلے گا. 1:20 ہو چکے ہیں اور بائکیا کی ایک اور رائڈ کمپلیٹ ہو چکی ہے. تو 7 کلومیٹر کی رائڈ تھی, جس کا فیئر بنتا تھا 210 روپے, اور کسٹمر کی ڈراپ اپ لوکیشن ہے یہ موبائل مارکیٹ, یہاں پر اس کو چھوڑا ہے. ابھی میں نکلوں گا یہاں سے کرنگی کی طرف اگر لگ جائے رائڈ. دیکھتے ہیں کتنی دیر میں کوئی نہ کوئی رائڈ لگتی ہے. ٹائم بھی بہت زیادہ ہو چکا ہے اب تو, اور ینگو کی ایک ہی رائڈ کمپلیٹ ہوئی ہے. بہت مشکل ہے آج, لگتا ہے کہ آج ینگو کی رائڈ مکمل نہیں ہوگی. 2:50 ہو چکے ہیں اور بائکیا کی میں نے رائڈ کمپلیٹ کیا. لے کر آیا ہوں جوہر, اور 11 کلومیٹر کی رائڈ ہے, جس کا بل تھا تقریباً 350 روپے. تو ابھی تک میں نے بائکیا پر 4 رائڈیں کمپلیٹ کی ہیں اور ینگو پر 1 رائڈ کمپلیٹ کی ہے. دیکھتے ہیں کہ آگے کیا صورتحال ہوگی, مطلب کیسا کام رہے گا, یہ پھر بعد میں ہی پتہ چلے گا. میری تو کوشش یہی تھی کہ ینگو کی 5 رائڈیں کمپلیٹ کرنی ہے کسی بھی حالت میں, لیکن ابھی تک تو 1 رائڈ ہوئی ہے. یہاں پر آن لائن ہوتا ہوں, ینگو پر دیکھتا ہوں یہاں سے اگر کوئی رائڈ چھوٹی چھوٹی, اگر 4 رائڈیں لگ جائیں نا تو پھر بھی ٹارگٹ پورا ہو سکتا ہے.
3:40 हो चुके हैं और मैंने बाइकिया की एक और राइड कंप्लीट कर दी है। 10 किलोमीटर की राइड है जिसका किराया था 250 रुपये। तो अभी तक यंगो की एक ही राइड हुई है, शाम हो चुकी है, लेकिन आज टारगेट पूरा नहीं होगा यंगो का। तो देखते हैं अभी क्या सूरत हाल होगी। अभी तो फ़िलहाल 2 घंटे और है, 2 से 3 घंटे काम के, और शाह फैसल की तरफ हूँ। यहाँ पर राइड बहुत कम होती है, गलती की है मैंने यहाँ पर आकर, मुझे यहाँ पर नहीं आना चाहिए था। 5:10 हो गए हैं और मुझे शाह फैसल से शरा फैसल की राइड लगी है। तकरीबन 12 किलोमीटर की राइड थी और वो मैंने यंगो से ली है 280 रुपये की। और शाह फैसल से शारा फैसल पर जो राइड उतारी है वहीं से मुझे ऑफलाइन राइड लग गई थी, वो पासपोर्ट ऑफिस की, वो लेकर आया हूँ यहाँ पर। अभी इस टाइम मैं खड़ा हूँ पासपोर्ट ऑफिस। 4 से 5 किलोमीटर की राइड थी जिसका किराया था 150 रुपये। तो अभी मैं और राइड का वेट कर रहा हूँ। यहाँ पर देखता हूँ कि बाइकिया पे आती है या फिर यंगो पे राइड आती है। अभी तक फ़िलहाल यंगो की 2 राइडें हुई है, 3 राइडें बाकी हैं। तो हो सकता है पूरी भी हो जाए, हो सकता ना भी हो, कुछ कह नहीं सकता हूँ। तो काम का ऐसे ही होता है, कुछ नहीं पता होता कि राइड अच्छी लगे या ना लगे। अभी मैं बाइकिया पे और यंगो पे दोनों पे ऑनलाइन बैठा हूँ, वेट कर रहा हूँ, देखते हैं कितनी देर तक कोई राइड आती है। 6:22 हो चुके हैं और यंगो की एक और राइड कंप्लीट कर दी है। सदर से लेकर आया हूँ मैं कुरंगी में। 15 किलोमीटर की राइड थी जिसका किराया था 360 रुपये। और अभी तक मैंने बाइकिया में 5 राइडें की है और यंगो में 3 राइडें की हैं। टोटल मेरी आज की 8 राइडें हो गई हैं। तो अभी जो है काम को मैं करता हूँ वाइंड अप, क्योंकि बहुत ज़्यादा थक गया हूँ, बाइक चला चला के बस हो चुकी है। तो आप लोग बताएं कि आप लोगों को मेरे ब्लॉग कैसे लगते हैं और राइडों की कुछ समझ आ रही है या नहीं। तो ये था मेरा छोटा सा ब्लॉग। इसके साथ ही मोहम्मद आजम को इजाज़त दीजिए, मिलते हैं कल के न्यू ब्लॉग के साथ।